سوال انشاءاللہ کریں. علم اگر ہوگا میرے پاس اس سوال کے جواب کا انشاءاللہ تو ضرور میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا، اور جس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا میں واللہ اعلم کہہ دوں گا، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں. سوال میں کروں؟ اچھا سوال مجھے آپ سے کرنا پہلے، ہو سکتا ہے بھائیوں کو سوال سے سوال مل جائیں. جی باقی عاقل بھائی پڑھ کے بتا دیں سوال آپ کو. آج ہمارے معاشرے کے اندر شیخ یہ مسئلہ ہے کہ ہر کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ میری دکان کسی نے باندھ دی، میرے گھر میں کسی نے جادو کر دیا، اور اس کی معلومات کیسے ہوگی؟ اسی کے سارے سوال جوڑ دیتے ہیں. جب کوئی شخص بہت دن تک کے مریض رہتا ہے، وہ بہت دوا سے ہار جاتا ہے، کہتا ہے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، لوگ اس کو رائے دیتے ہیں فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ. تو اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ دعا کیے، تب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی. صحیح بخاری حدیث نمبر 5763، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تھے، بہت زیادہ دعا کیے، سو گئے اور پھر اٹھے تو کہنے لگے اے عائشہ، میں اللہ سے جس چیز کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا اللہ نے اس کی خبر مجھے کر دیے کہ ایک فرشتہ میرے پیر کے پاس آ کر کھڑا ہوا، ایک فرشتہ میرے سر کے پاس آ کر کھڑا ہوا، ایک فرشتہ سوال کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے. سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ جواب دینے والے فرشتے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا ہے. پھر سوال کرنے والے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے کیا؟ جواب دینے والے فرشتے نے کہا کہ لبید بن اعصم نام کے یہودی نے کیا. پھر سوال کرنے والے فرشتے نے پوچھا کہ کیا چیزیں لیا ہے اس نے جادو کرنے کے لیے؟ تو جواب دینے والے فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کنگھی لے کر جو ہے جادو کیا. ابو داؤد اور طبرانی وغیرہ کی روایت میں اور تفسیر ثنائی میں فلق اور ناس کی تفسیر میں کرتا بھی لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثوب. فرشتے نے پھر سوال کیا کہ وہ چیزیں رکھا کہاں پر ہے جادو کر کے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا ذروان نام کا ایک کنواں ہے بنو زریق کے کھجور کے باغیچوں کے پاس. دونوں فرشتے یہ باتیں کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتائے. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر صحابہ کے ساتھ اس کنویں سے وہ چیزوں کو نکالے. ایک روایت میں ہے جبرائیل آئے اور فلق اور ناس لے کر، نزل بہ بالمعوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر آئے اور ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک گرہ کھولے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہوئے جادو کا اثر ختم. الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا یہودی لبید بن اعصم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یہ تھی 5763 جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو میں آپ کے سامنے سنایا اسی میں الفاظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بھولنے والی کیفیت. بھولنے کیا بھولتے تھے؟ شریعت کے تعلیمات میں سے کوئی چیز نہیں بھولتے تھے، بس ازواج مطہرات کے پاس جانے کی باری بھولتے تھے. کچھ کام کر چکے ہوتے نہیں کرے سمجھ کے دہرانے جاتے، ایسی بھولنے والی کیفیت تھی. اور آپ اپنے آپ کو باندھا ہوا یعنی تنگ محسوس کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. مسلمانوں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50 پڑھ لیجئے. دلیل ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. ایسے تو کئی دلائل ہے قرآنی آیات سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو نبی جان جاتے کہ جو تکلیف میں گزر رہا ہوں یہ جادو کے وجہ سے ہے، اور نبی جاتے اس کنویں سے وہ چیز نکالتے اور اس کو زائل کر دیتے، وہ جادو ختم ہو جاتا، نبی شفایاب ہو جاتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا کیے اللہ سے اور پھر سو گئے. 2 فرشتے آئے اور آ کے تمام چیزیں بتا کر گئے.
تو الحمدللہ ہم معالجین اہل حدیث مسلمان الحمدللہ جو علاج کر رہے ہیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جن، جادو، نظر بد، اثرات وغیرہ دور کرنے کا باذن اللہ عز وجل، تو ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں۔ مریض ہمارے پاس آئے اور اپنی یہ کیفیت بیان بھی کرے اور پوچھتے ہیں کچھ لوگ کہ کیا ہوا ذرا بتائیے۔ کچھ مائیں آتی ہے فوٹوز لے کر اپنے بچوں کے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، کچھ کیا کرایا تو نہیں دیا گیا ہے، ذرا دیکھیے، اس طریقے سے سوال کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ فون پر، ای میلز کے ذریعے وغیرہ سوال کرتے ہیں۔ ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، نبی پر جادو کیا گیا تو نبی نہیں جان پائے کہ جو تکلیف میری ہے یہ جادو کے وجہ سے، یہ نہیں جان پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے جب ان کو خبر کیے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ تو ہم نبی کے امتی گنہگار، 4 آیتیں 4 حدیثیں کچھ پڑھے ہوئے ہیں سبحان اللہ، اور ہم علاج کرنا کچھ جان گئے ہیں اللہ کی توفیق سے، پڑھ کے دم کر رہے ہیں۔ شفا ہمارے پڑھ کر دم کرنے میں بھی نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم سے ملنے والی ہے۔ ہم تو اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، آپ کی کیفیت سن لیے ہیں۔ عالم الغیب اللہ جانتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے یا نہیں، جن مسلط ہے آپ کے جسم میں یا نہیں، نظر بد لگی ہے کسی کی یا نہیں، کہیں کے کچھ اثرات شیطانی جادوئی چیزیں پڑی ہوئی تھی راستے میں اور آپ وہاں سے گزر رہے، وہاں کے کچھ اثرات آپ کو چھو گئے ہیں یا نہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ہم کیا کریں، کیسے جانے؟ سوال تھا جاوید بھائی کا، کیسے جانے؟ دعا کریے، اللہ کے نبی کا عمل، اللہ کے نبی بہت دعا کیے، اس کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے آ کے خبر کر کے گئے۔ وہ تو نبی تھے کہ فرشتے آ کے خبر کر کے جاتے، ہم امتی ہمارے پاس فرشتے آ کے خبر نہیں کریں گے۔ لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 6995 میں جو درس ملتا ہے ہمیں، سبق ملتا ہے ہمیں، خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک اللہ کی جانب سے، ایک شیطان کی جانب سے، ایک حدیث النفس۔ تو جو اللہ کی جانب سے خواب ہے، اللہ خواب کے ذریعے اگر آپ کو خبر کرنا چاہے کسی چیز کی تو الحمدللہ، اور اگر نہ خبر کرے اللہ تو آپ اللہ سے یہ دعا کریے، یا رب یہ جو تکلیف ہے، دوا استعمال کر رہا ہوں، جیسا کہ جاوید صاحب نے سوال میں دوا کا بھی جو ہے ذکر کیا ہے، دوا کرنے پر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، درد اور تکلیف اور بیماری دور نہیں ہو رہی، تو اللہ سے کہیے یا اللہ میں اتنی دوا لے رہا ہوں اس کے باوجود بھی شفا نہیں مل رہی، اگر کچھ روحانی مسئلہ ہے اے اللہ، کچھ جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے، آپ عالم الغیب، آپ جانتے ہیں سب کچھ، ہم کچھ نہیں جانتے، یا اللہ وہ تکلیف کو دور کر دیجئے، وہ جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی اگر جادو ہے تو اس کو آپ ختم کریے، زائل کریے اس کے اثرات، اس کے طاقتیں، اور ہمیں شفا عطا کریے۔ اللہ سے کہیے۔ لوگ جاننے کی کوشش کرتے، چلے جاتے ہیں حضرت جی کے پاس، فلاں بابا کے پاس، اور آج تو شفا کے ٹھیکیدار بہت سارے دکانداری کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ مولانا فلانا، سبحان اللہ۔ اور جو ہے اب مریض پہنچا یا مریضہ پہنچی، میکسیمم تو 95% جو ہے عورتیں ہی جو ہے اس معاملے میں جو ہے ملوث ہے، پہنچی ہے، بابا صاحب، حضرت جی، مفتی صاحب، فلانے صاحب، جو ہے میری یہ کیفیت ہے، تو وہ آپ ہی کی بات سن کے آپ کو جو ہے 4 باتیں مرچی مسالہ لگا کر بول دیتے ہیں کہ آپ کی نند نے جادو کر دیا ہے، آپ کی ساس نے، آپ کی جیٹھانی نے، دیورانی نے اور فلان نے، یا آپ کے بزنس پارٹنر نے آپ پر جادو کر دیا، یا آپ کے پڑوسی نے جادو کر دیا وغیرہ، یہ سب کہتے ہیں اور لڑانے کے کام کرتے ہیں، رشتہ داریوں میں درار ڈالنے کے کام کرتے ہیں۔ لا تدخل الجنت قاطع، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو رحم سے تعلق رکھنے والے جو رشتے ہیں اس کو توڑتا ہو، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ شیطانوں کا کام ہے رشتوں میں درار پیدا کرنا۔ ہم انشاءاللہ مؤمن، ہم اہل حدیث مسلمان، ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑنا قرآن و حدیث کے صحیح دلائل کے مطابق۔ تو ہم یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیے غیب اللہ جانتے ہیں، آپ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے جاننے کی کوشش نہ کریں، بس آپ کی تکلیف یہ ہے آپ دوا استعمال کر رہے نہیں ہو رہا ہے، رقیہ شرعیہ انشاءاللہ جو ہے آپ کروائیے اپنے اوپر، یا خود کریے انشاءاللہ۔ قرآن کو رب نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82۔ اللہ نے کہا اور اللہ نے نازل کیا ہے قرآن میں شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے، ظالموں کے لیے قرآن میں خسارہ ہے۔ آپ انشاءاللہ قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اپنے آپ پر دم کریے، کیونکہ رقیہ کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3886 نمبر والی حدیث، ابن ماجہ میں ہے،
لا بأس بالرقیٰ ما لم تکن شرکا، رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں رقیہ کرو اور اللہ رب العالمین سے جو ہے مانگو شفا، اللہ ضرور عطا کریں گے. اپنے ایمان کو برباد نہ کرو. لوگوں کے پاس جاؤ گے تو جھوٹی باتیں بول کر جو ہے رشتہ داریوں میں درا ڈالیں گے اور پھر جادو وغیرہ بول کر آپ کے دماغ کو اسی کے اندر ملوث رکھ دیں گے اور تعویذ گنڈے پلیٹے دے کر شرک بھی کروا دیں گے. تو ایسوں کے پاس نہ جاؤ، اللہ رب العالمین سے بس مانگتے رہو، کرم اللہ کا ہوگا. ایک پہلے سوال میں جاوید بھائی نے بندش کہا. یہ بندش لفظ جو ہے باندھ دیا گیا ہو، اسی سے جڑا ہوا ہے بندش. کیسے معلوم کہ آپ کے کاروبار پر کسی نے جادو کر کے بندش کر دیا ہے؟ آپ کے صحت پر بندش، آپ کی تعلیم پر بندش کہ بچے تعلیم نہ حاصل کر سکے. یہ سب چیزیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. تو ان باباؤں کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں یہ مجاوروں کی، یہ مرشدوں کی جو ایمان سے پیدل ہے، قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات سے دور ہیں. یہ لوگ جھوٹی باتیں بول کر لوگوں کو بس گمراہی میں جو ہے رکھے ہیں، خود گمراہ ہے. تو ان کی باتیں ہیں یہ بندش وغیرہ. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں شیخ آپ اپنی سی ڈی پر لکھا ہے انشاءاللہ قرآن سے، انشاءاللہ دکان اور مکان کی قرآن سے بندش کی سی ڈی. آپ نے بھی تو بندش لکھا ہے لفظ سی ڈی. میں نے لکھا پہلے انشاءاللہ اور پھر لکھا قرآن سے بندش. میرے پاس دلیل ہے اس بات کی، دلیل ہے میرے پاس. یعنی صحیح مسلم حدیث نمبر 780، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی وہاں سے شیاطین بھاگیں گے. یعنی شیاطین وہاں رہ ہی نہیں سکتے. تو آپ اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں سورہ بقرہ پڑھ کے الحمدللہ. اب حفاظت کے لفظ جو عام ہو چکے ہم اردو زبان والوں کے پاس، بندش، تو اس کو آپ بندش بول رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ تو بندش وغیرہ سب کچھ نہیں رہتی. اللہ رب العالمین نے جادو نازل کیا ہے. حاسدین جا کر جادو کر بھی رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہوتا، اور اللہ کے حکم سے جادو اس لیے ہو رہا ہے وہ کیونکہ اللہ آزمانا چاہتے ہوں گے آپ کو، تو اس لیے وہ جادو کا اثر ہو رہا ہے. جادو آزمائش کے لیے. سوال یہ ہے، جیسے آپ نے کہا جادو انسان خود کر سکتا ہے، مسلمان خود کر سکتا ہے جادو جادو کا علاج خود کر سکتا ہے. علاج کے دوران جن ظاہر ہو جاتا ہے یا جن قرآن پڑھنے لگتا ہے، جیسے آپ کیا کر رہے ہو، رکوع کر رہا ہے، یا جن نے حملہ کر دیا تو اس میں کیا کرنا پڑے گا ہمیں عام آدمی؟ اللہ عز و جل نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں جو کہا، اس سے پہلے بھی میں جواب میں وہ آیت پڑھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور نازل کیا ہم نے قرآن میں شفا و رحمت ایمان والوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے قرآن میں خسارہ ہے. کسی مریض پر بہت زیادہ تکلیفیں تھی اور وہ ڈاکٹر بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر یہ کیا مرض ہے. دوا بھی دے رہے لیکن رپورٹس آر نارمل، تو چلو رقیہ کر لیں گے، قرآن تھوڑا پڑھ دیں گے. اب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے مریض پر اس کو قرآن سنا رہے ہیں یا سی ڈی لگا دیے اچھے قاری کی آواز میں سورہ بقرہ کا آڈیو یا رقیہ کے آڈیوز جو آج ہیں ماشاءاللہ ہمارے درمیان میں، وہ جب مریض سن رہا ہے تو انشاءاللہ ایمان ہے میرا اس بات پر، قرآن سے اس کو شفا تو ضرور ملے گی، رحمت تو اس کو ضرور ملے گی. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو اللہ نے کہا ظالموں کے لیے قرآن میں خسارہ ہے. تو جو ظالم جن اگر مسلط ہے کسی انسانی عورت یا انسانی مرد میں، تو وہ جن اس انسانی جسم پر ظاہر ہوگا، اس کی زبان سے بات کرنے لگے گا، بہت کچھ فالتو باتیں، وہ لغو باتیں کرتے رہے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہ جب ظاہر ہو گیا اور پھر بولنے لگا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تم کچھ بھی پڑھ لو، ہم نہیں جانے والے ہیں، ہم اس کے عاشق ہیں، یہ اچھی لگی تو آ گئے اور ہم اس سے نکاح کر چکے ہیں، ہم کو اس سے اتنی اولاد ہے، ہم نہیں جائیں گے، تم کچھ بھی کر لو وغیرہ ایسا کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کو یہ بتا دو کہ ایک انسانی جسم کے اندر جو جن مسلط ہے، انسانی عورت میں جن مرد مسلط ہے، وہ جن مرد کا انسانی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، پہلی بات. دوسری بات، اس جن سے یہ کہو کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ایک انسانی عورت کو ایک جن مرد سے اولاد نہیں ہو سکتی. تیسری بات، تو ظلم کر رہا ہے ایک انسانی جسم میں داخل ہو کر. شریعت جنات اور انسان دونوں کے لیے ہے اسلامی شریعت. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کو یہ آیت پڑھ کے سناؤ، بتاؤ کہ جنات اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو جو ظلم کر رہا ہے، اس ظلم کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا تجھے. توبہ کر اور یہ سب خرافات بولنا چھوڑ،
اسلام قبول کر، اگر تو کافر ہے، اسلام قبول کر اور اللہ کی عبادت کرنے چلے جا، موت کے بعد جنت اللہ دے گا۔ اگر تو مسلمان رہ کر یہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان زنا کر سکتے نہیں کر سکتے، کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں مسلمان، تو جنات میں جو مسلمان جنات ہے وہ بھی اگر مسلط ہو کر کچھ ایسے حرکتیں کر رہے ہیں سبحان اللہ، تو ان کو بولو کہ اللہ سے ڈرو، تم ایسے مسلمان ہو کہ نام نہاد مسلمان، تم اللہ کی شریعت کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہو، جہنم میں ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا موت کے بعد، اس کو ڈراؤ اللہ کی جہنم سے بہت زیادہ۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو بتا دیے، جاتا نہیں جاتا، نہیں جاؤں گا تو کچھ بھی پڑھ لے۔ اب آپ جب پڑھنا شروع کر دیے تو وہ مریض کے زبان سے جن بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہی سوال ہے نا آپ کا، جن اس مریضہ کے زبان سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب یہ جو قرآن سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے مریض کے، یہ بولیں گے کہ سبحان اللہ، میرا تو ہتھیار ہے قرآن، مجھے قرآن پڑھ کے اس کو ٹارچر کرنا ہے اور اس کو نکالنا ہے یہاں سے باذن اللہ۔ اب یہ خود جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا، تو اب میں کیا کروں؟ آپ فکر نہ کریں، اس سے کہے کہ سن، انسانوں میں بھی کچھ ایسے حفاظ ہیں، انسانوں میں کئی ایسے حافظ قرآن ہیں جو کبھی زنا بھی کرتے ہیں علاج کے بہانے، جیسا کہ بہت سارے لوگ غلط طریقے پر چلنے والے لوگ، شریعت اسلام سے ہٹ کر اپنے اور فرقے بنا لیے، سو جو لوگ ہیں شرک کرنے والے، جو مسلمان حافظ قرآن، وہ علاج کے بہانے زنا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں انڈیا میں ایسا ہوا ہے پیشنٹس کے ساتھ۔ تو ایک حافظ قرآن انسان جب زنا کر سکتا ہے علاج کرتے ہوئے، تو ایک جن حافظ قرآن ہو کر کسی انسانی عورت میں داخل ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اور پھر وہ جب معالج کے سامنے بیٹھا بھی ہے سبحان اللہ اور قرآن سنتے ہوئے وہ خود قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو اس سے یہ بولو کہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھ آیت الکرسی پڑھا، اس بہت تکلیف کے ساتھ پڑھے گا۔ دوسرے نمبر پہ اس کو بولو اگر تو حافظ قرآن ہے پڑھ، اس کو بتاؤ مکمل 30واں پارہ پڑھنے بتاؤ، جہنم کا جو ذکر ہے جن آیات میں، عذاب ربانی کا جو ذکر ہے جن آیات میں، وہ آیات اس کو پڑھو، بولو نہیں پڑھے گا وہ انشاءاللہ۔ اور آپ جب پھر آیات پڑھنا شروع کریں گے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، آپ جب یہ آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ سورہ زخرف آیت نمبر 74 سے 89 تک آپ یہ آیت پڑھیں گے، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 ہے، موت آئے گی خبیث کو انشاءاللہ۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 185 جب آپ پڑھیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو جو ہے بہت تکلیف ہوگی۔ سورہ نساء آیت نمبر غالباً 78 یا 79 ہے، اللہ عز و جل نے کہا تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تم کو آ کر رہے گی، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند رکھو تب بھی تم کو موت آ کر رہے گی۔ تو وہ خبیث انسانی جسم کے اندر جو کچھ بھی اسلام کے خلاف میں حرکتیں کر رہا ہے، اس کو تکلیف دینے کا کام یا جو کچھ بھی کام، اس کو اس آیت سے بہت تکلیف ہوگی۔ اور انشاءاللہ آپ جتنا زیادہ قرآن پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، ظالموں کے لیے قرآن میں یزید الظالمین الا خسارہ، مزید خسارہ ہوتا ہے اس کو، وہ شیطان جن کو، الحمدللہ وہ نکل کے بھاگے گا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر ایک ہے، جن کے سامنے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، جن کو تو وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ انسانی جسم پر جو ہے حاوی ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہو کر اس کی زبان سے بات کر رہا ہے، تو جو علاج کرنے والے ہیں ان پر اپنا رعب جمانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو ڈرا دوں کسی طریقے سے، جب یہ ڈر جائے گا تو پھر یہی نہیں پڑے گا اور میں سکون میں رہوں گا۔ یہ وہ بہت کوشش کرتا ہے حملہ کرنے کی، سوال میں حملہ کا جو لفظ ہے، حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں، کیا ہے ہمارے ساتھ بھی، کچھ لوگ کرتے ہیں، مطلب جنات انسانی جسم میں جو رہتے ہیں وہ جنات حملہ کرنے کی کوشش کرتے۔ معالج کو نہیں ڈرنا ہے، جو علاج کرنے بیٹھے قرآن پڑھنے بیٹھے اس کو ڈرانا ہے انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ عذاب والی آیتیں پڑھ کر ڈرانا ہے اس کو انشاءاللہ، اور آپ ہمت سے رہنا ہے۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 6، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اللہ نے کہا
اور بعض مرد جنات سے پناہ طلب کیا کرنے لگے تو جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. سبق کیا ملا اس آیت سے؟ اگر ہم انسان جنات سے ڈرتے ہوئے ان سے ہی پناہ طلب کرنا شروع کر دیں گے تو وہ سرکشی میں اور بڑھ کر ہم پر حاوی ہو جائیں گے اور پھر وہ نکل کے نہیں جائیں گے. تو سبحان اللہ، آپ کو ڈرانا ہے شیطانوں کو، آپ کو نہیں ڈرنا ہے. دیکھیے آیت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 99 اور 100. اللہ عز و جل نے کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک اس کی سلطنت نہیں چل سکتی ہے ان پر جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں پر شیطان کی سلطنت نہیں چل سکتی. آیت نمبر 100 میں سورہ نحل کی اللہ نے کہا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، بے شک اس کی سلطنت تو ان پر چلتی ہے جو اس شیطان کو دوست بناتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں. تو اگر آپ الحمدللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کر رہے تقلید کرتے ہوئے، الحمدللہ آپ موحد ہے، متبع سنت ہے، تو آپ آیت کا پہلا حصے پر غور کریے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک اس کی سلطنت تو ان پر چلتی ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں. شرک سے آپ اگر بچ گئے ہیں تو دو باتیں اس کے اندر، یتولونہ اللہ نے پہلے کہا، اور شرک کرنے والوں پر بھی اس کی سلطنت چلتی ہے. یتولونہ جو اللہ نے کہا تو اس کو دوست بنانے والی بات کیا ہے؟ میوزک سننا شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے، آپ اس کو دوست بنانے کا کام کر رہے ہیں. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو. لیکن آپ کھا رہے پی رہے اور باقی کا دیکھیے، آپ اپنے دستر پر، آپ کے دسترخوان پر آپ بہت کچھ گرا رہے، بہت کچھ پھینک رہے، کھانا بہت زیادہ پھینکنے میں جا رہا، تو یہ اسراف میں داخل ہے. تو آپ اس کو دوست بنانے کا کام کر رہے. رب کی نافرمانی شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے، آپ اس کو دوست بنا رہے. اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 27 غالباً ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے کہا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، کہا اللہ نے. تو آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیے کہ اگر آپ توحید پرست ہے، متبع سنت ہے، لیکن ایسے اعمال آپ کر رہے ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. اور فضول خرچی کرنا تو شیطان کے بھائیوں کا کام ہے، اللہ نے قرآن میں کہا. ہمارے شادیوں میں دیکھیے اور دیگر بہت سارے فنکشنز میں دیکھیے کتنا پیسہ برباد کر رہے. وہ پیسہ اگر مساجد کو تعمیر کرنے میں لگائے ہمارے ملک میں انشاءاللہ کتنا اچھا ہوگا، دعوت سینٹرز میں لگائے کتنا اچھا ہوگا الحمدللہ. قرآن خریدے، قرآن تقسیم کرے، کتنا بہتر کام ہے. احادیث کی کتابیں خریدے، احادیث کی کتابیں تقسیم کرے، کتنا بہتر کام ہے. لیکن نہیں، یہ کام کے لیے تو پیسہ نکلتا ہے بخیلی کے ساتھ، اور دوسرے فضول کاموں میں پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے. تو شیطان کو بھائی بنانے کا کام ہے. تو ایسوں پر شیطان کی سلطنت رہے گی، یہ رب نے کہا. تو میں کہنا چاہوں گا کہ علاج کرنے کے لیے بہت سارے بڑے بڑے لوگ بھی کہتے ہیں کہ خود اپنا علاج کرو. بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بھی لکھے، اپنے اوپر خود رقیہ کر سکتے ہیں، کرو اپنے اوپر رقیہ. لیکن بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں پہلے جنات سے. واللہ جنات سے نہیں ڈرنا چاہیے، میں نہیں ڈرتا. بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، مومن جنات جو ہے سورہ جن آیت نمبر 14 کے مطابق، وہ جنات کو میں کہتا ہوں اگر تم اسلام پر ہو، ہم تو تم کو نہیں دیکھ سکتے لیکن تم ہم کو دیکھتے ہو، کیونکہ اللہ نے کہا سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ یعنی ابلیس اور اس کے قبیلے ہم کو دیکھتے ہیں، یعنی انسانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم انسانوں نے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو میں جنات سے کہتا ہوں اگر تم مجھے دیکھ رہے، سن رہے تو سنو، تمہارا مقام ہمارے قدموں کے پاس ہے. تم ہم سے اسلام کی تعلیمات سیکھنا چاہتے ہو، سیکھو ہمارے مساجد میں آ کر، اور جا کے جنات میں اس کی تبلیغ کرو. ہم نہ تم سے دوستی رکھیں گے کسی قسم کی، اور نہ ہی تم ہم سے دوستی کرنے کی کوشش کرو، ہرگز نہیں. سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 29 سے 32 میں جو سبق ملتا ہے اللہ کے نبی سے، قرآن سنے، اور سورہ جن کی پہلی آیت ہے
قرآن سنے جا کر جنات پہ تبلیغ کیا وہ جنات. الحمدللہ اگر تم ایسا کرتے کرو, میں تم سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی تم سے دوستی کرنا ہے. اور جو کافر جنات ہے سورہ جن آیت نمبر 15 کے مطابق, کافر جناتوں کو تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام قبول کرو, جہنمی راستے کو چھوڑو, ابلیس کے راستے کو چھوڑو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاؤ, جنت کے وارث بن جاؤ. اور اگر اپنی ضد میں عنید بنے رہنا چاہتے ہو, سرکش بنے رہنا چاہتے ہو, تو پھر سنو, تمہارا ٹھکانہ میرے بیت الخلا میں ہے, میں تم سے نہیں ڈرتا. سبحان اللہ. جنات سے اگر ہم ڈریں گے تو جنات ہم پر حاوی ہو جائیں گے. تو میں کہنا چاہوں گا کسی کے بھی گھر میں اگر کوئی مریض اس تکلیف والا مریض ہے کہ اس پر جن مسلط ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے, قرآن کا ترجمہ سمجھیے اور قرآن سمجھانے کی کوشش کریے, وہ خود نکل کے بھاگے گا انشاءاللہ. تقریباً سوالات کے جوابات تو ہو چکے ہیں, کیونکہ جادو سے ہی ریلیٹڈ کچھ سوالات تھے. جی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میری بیٹی کی عمر 12 سال ہے لیکن دکھنے میں 16 سال سے بڑی دکھتی ہے, کیا اس پر حجاب فرض ہو گیا؟ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر بچی بالغ ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اس کو حجاب کروائیے. اگر اس کا جسم ماشاءاللہ الحمدللہ دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, الحمدللہ وہ بلوغت کو پہنچ چکی ہے, تو اس کو حجاب کروائیے. کیونکہ یہ پرفتن دور ہے اور یہ پرفتن دور میں بہت سارے گنہگار لوگ ہمارے درمیان میں پھر رہے ہیں, اور آپ اگر حجاب کرائیں گے تو الحمدللہ بہت اچھی بات یہ رہے گی کہ اس پر کوئی نظر نہیں ڈالے گا. میں یہی جواب دینا چاہوں گا. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 پڑھ لیجئے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 حجاب کے تعلق سے ہے, اور کن لوگوں سے وہ حجاب کرے گی, اپنے چہرے کو بھی چھپائے رکھے گی, وہ بھی فہرست اس کے اندر اللہ نے دے رکھا ہے. تو یہ دلیل ہے آپ کے لیے, انشاءاللہ آپ حجاب کروائیے, بہت صحیح رہے گا یہ 12 سال والی لڑکی کے لیے انشاءاللہ. میں ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ سوال آپ نے؟ ہاں, اگر میری ہو جائے تو کوئی حرج بھی نہیں. اچھا میں الحمدللہ. دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی راضی نہیں ہوتی, ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ سے کسی نے سوال کیے تھے کہ بیوی راضی نہیں ہو رہی ہے, بیوی کی اجازت کا کیا مسئلہ ہے دوسرے نکاح کے لیے. اما بھائی, ایسا کہا شیخ نے کہ بیوی سے اجازت کا مسئلہ رہا تو وہ بیوی کہاں رہی, وہ تو اماں ہو گئی. شیخ نے کہا تو بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 پڑھ لیجئے. رب ذوالجلال نے اجازت دیا ہے کہ 2 3 4 آپ کر سکتے ہو, لیکن آپ کو یہ خوف ہے کہ انصاف آپ نہیں کر پائیں گے, تو آپ کے لیے ایک ہی کافی ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ نے سبق دیا ہے. آپ اگر ماشاءاللہ جسم سے اور مال سے الحمدللہ استطاعت والے ہیں, دونوں کو خوش رکھ سکتے ہیں, تو آپ بیوی کی اجازت کا یا بیوی راضی نہیں ہو رہی ہے سب نہ سوچیں, آپ بسم اللہ کہیں انشاءاللہ. لیکن یہ دیکھیں اگر فتنہ ہو رہا ہے اس بیوی کی زندگی میں آپ کے اس عمل سے, یعنی وہ چاہتی ہے طلاق دے دو اس کے بعد نہیں, کیونکہ آج کل عورتوں کا جو ہے ایک مزاج بن چکا ہے, وہ دوسری کرنے ہی نہیں دیتے. سبحان اللہ, طلاق دے دو یا خلع لے کر چلے جاتی ہوں. تو اس میں کیا ہوگا, آپ دوسرا نکاح کے لیے جائیں گے اور وہ روڈ پر آ جائے گی طلاق لے کر یا خلع لے کر. سبحان اللہ, پھر اولاد کا بھی جو ہے بگاڑ ہو جائے گا اولاد کا, کیونکہ جو ماں پرورش کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. تو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا, پر فتن دور میں اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. لیکن اب آپ کہیں گے رب نے اجازت دیا اور شیخ وسیع آپ کون ہوتے ہیں. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, ایک مشورہ ہے, کیونکہ میں جان رہا ہوں میرے شہر حیدرآباد میں اللہ اکبر طلاق اور خلع کا معاملہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ 70%, اگر میں غلط نہیں ہوں 70% سول کورٹ, کرمنل کورٹ, ہائی کورٹ
یا فیملی کورٹ جو ہے اس میں مسلمانوں کے طلاق کے مسئلے 70%، باقی 30% نان مسلمس. تو یہ نہ ہونے، اپنی زندگی کو تکلیف میں ڈالنا ہے اس عمل سے، تو وہ پہلے ہی سمجھ لیں اور جو ہے وہ عمل نہ کریں. انشاءاللہ یہی میرا مشورہ ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے، تو مثال کے طور پر 7.5 تولے سونا آپ کے پاس ہے، اس پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے. یعنی 7.5 تولے سونا انٹو اس دن کا جو ریٹ ہے سونے کا، وہ ریٹ آپ کیلکولیٹ کریں گے، جو اماؤنٹ ہوا اس اماؤنٹ پر 2.5% آپ زکوٰۃ دیں گے. تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے اسی وقت انشاءاللہ جب 1 سال اس پر مکمل ہو جائے. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دینا چاہ رہے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا BPL جو ہے وہ ہمارے اس تھوڑے تھوڑے کے وجہ سے، بلو پاورٹی لائن جو آج مسلمان ہے وہ اس تھوڑے تھوڑے کے وجہ سے ہے. APL کرو، ابو پاورٹی لائن کرنا ہے. زکوٰۃ کا نظام کیوں ہے شریعت میں؟ فقیری کو ختم کرنے کے لیے ہے، لیکن فقیری کو بڑھا رہے ہم لوگ. اگر میری ہے 50,000 پورے 1 سال میں جو ہے اپنے پونجی پر جب حساب نکالا تو 50,000 روپے میرے پاس آ گیا الحمدللہ. زکوٰۃ اب مجھے 50,000 نکالنا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ 1,000 روپیہ 50 لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے. سبحان اللہ. تو اس میں اگر میں عید رمضان کی 1 دن پہلے اگر زکوٰۃ نکال رہا ہوں پوری، عید کے دن اس بندے کے گھر میں کھیر اور شیرخرما کا جو سودا لانا ہوگا بس وہ 1,000 میں وہ لائے گا، پھر عید کے بعد والے دن بھوک مری اور فقیری اس کے پاس رہے گی. اور اگر میں وہ 50,000 کسی ایک کو دے دیتا ہوں انشاءاللہ، وہ اسمال اسکیل یونٹ میں سے کسی ایک بزنس کو شروع کر دے، آنے والے سال رمضان تک وہ زکوٰۃ لینے کی استطاعت میں نہیں رہے گا اگر دینے کی نہ رہے تو انشاءاللہ. تو یہ تھوڑے تھوڑے کا مسئلہ نہ رکھے، بلکہ بند مٹھی اس بھول جائیے جس کو دے رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اور پھر اس کا بھی ایک انشاءاللہ نظام صحیح ہو جائے گا اور پھر غریبی ختم ہوگی. اگر کسی مولوی نے تیل یا پانی پر دعا پھونک کر دی ہے تو کیا اس کو پلایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں ایک باب باندھا ہے کتاب الطب میں، النفث فی الرقیہ، رقیہ کرنے پر دم کرنا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5736 نمبر والی حدیث ہے اس باب کے نیچے. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل، ہر روز رات میں آپ سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر تھوک کے چند ڈاٹس اپنے دم کرتے اس طریقے سے. النفث فی الرقیہ جو باب بانے امام بخاری وہ اس طریقے سے، پھونکنا نہیں ہے، دم کرنا ہے. جو لعاب ہماری زبان پر جم رہا ہے وہ آیتیں جب ہم پڑھتے وقت جو زبان پر لعاب ہے اس میں بھی باذن اللہ انشاءاللہ جو ہے شفا آ جائے گی اللہ کے حکم سے، اور وہ دم کریں گے اور اپنے جسم پر پھیر لیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. تو اس حدیث سے مسئلہ اخذ کر کے ہم جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ کہ پانی پر یا تیل پر ایسا دم کر لیا جائے قرآنی آیات پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر انشاءاللہ، اور وہ پانی پیا جا سکتا ہے اور وہ تیل سے مالش کیا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. دلیل اس کے لیے جو میں اخذ کر رہا ہوں یہ مسئلہ 5736 سے، صحیح بخاری کی حدیث سے، اس کے لیے دلیل میرے پاس کہاں سے ہے؟ 3886 نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، وہ سوال کرتے ہیں کننا نرقی فی الجاہلیہ، ہم کیا کرتے تھے رقیہ جاہلیت کے ایام میں. پھر ہم نے سوال کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس تعلق سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا، اپنے رقیہ مجھ پر پیش کرو، رقیہ کرنا کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں شرک نہ ہو. انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل، یہ دم کرنے والا ایسا پانی اور تیل پر بھی دم کر سکتے ہیں، یہ ہم نے اس حدیث سے مسئلے کو نکالے ہیں. اور ایک دلیل 5737 صحیح بخاری،
बाब बांधे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रुक़या बिफातिहतिल किताब 5737 नंबर वाली हदीस। इसमें क्या है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु और 300 सहाबा एक सफर पर थे। लंबी हदीस है। उसमें एक काफिर शख्स को, जो कबीले का सरदार था, बिच्छू ने डंक मारा था तो तकलीफ में था। खैर, तो सहाबी ने दम किए, फजअल यक़रअु बिउम्मिल कुरआन व यजमअु बुज़ाक़हु व यतफ़िलु। ये अल्फाज है हदीस में, यानी सहाबी रसूल अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान, उम्मुल कुरान यानी सूरह फातिहा की तिलावत किए और अपने थूक को जमाए, यजमअु बुज़ाक़हु, थूक को जमाए, व यतफ़िलु, और थूक दिए उस जख्म पर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दलाइल हमारे पास है कि पानी वगैरह पर इंशाअल्लाह दम करना कोई बिदअत वाला अमल नहीं है, कोई शिरक वाला अमल नहीं है, इंशाअल्लाह गुनाह वाला अमल नहीं है। आप पुरानी आयत पढ़ के पानी पर, तेल पर दम करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पानी से नहाना नहीं, बस पानी पी लीजिए। आपको किसी ने कहा कि बेर के पत्ते पर ये पढ़ लीजिए और कुछ आयत पढ़ लीजिए और उससे नहा लीजिए, तो कुरान दम किया हुआ पानी जो है सुभान अल्लाह बहेगा ड्रेनेज में, तो उसकी बेअदबी होगी। आप ऐसा करें कि बेर का पत्ता अच्छे से पीस लीजिए और फिर उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए पानी में और उस बेर के पत्ते से नहाइए, क्योंकि नजर बद और मस वाले इलाज में बेर के पत्ते से नहाने का हमने बताए हैं, यूट्यूब पे मौजूद है इलाज उसका, तो वो नहा लीजिए। उसके बाद अपने कमरे में रुक़या दम किया हुआ पानी जो है आप अपने जिस्म पे मल लीजिए, इंशाअल्लाह असर जाता रहेगा। बाज़ घरों में हमने देखा है कि वो जो प्याले होते हैं पानी पीने के, उनमें भी कुछ आयतुल कुर्सी 786 और काफ आसवाद वगैरह लिखे होते हैं। क्या ऐसे पानी को पीना भी रुक़या का हिस्सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है रुक़या के तअल्लुक़ से, रुक़यतिन नबी, बाब बांधे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधे शर्ती फिर रुक़यति बिफातिहतिल किताब और रुक़या बिल कुरआन वल मुअव्विज़ात। तो रुक़या का मायना ये है कि दम करना, पढ़कर दम करना। रुक़या का मायना क़िराअत करके दम करना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अमल, सहाबा का अमल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे कि पढ़कर दम करिए। कुछ लोग ये लिख कर घोल कर भी पिला देते हैं, इसकी दलील मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मिली। मैं जो कुछ भी इलाज का आज काम कर रहा हूं, जिस मसले की दलील मेरे पास है या नस भी अगर मिल जाए और नस के खिलाफ मेरा वो अमल ना हो, तो इंशाअल्लाह मैं वो अमल करता हूं, क्योंकि मेरा अमल कोई भी बिदअत वाला अमल ना हो जाए। तो मेरे पास इस बात की दलील नहीं है कि किसी बॉल में या किसी बर्तन पर सूरह यासीन या आयतुल कुर्सी लिखी हो, उसमें पानी डालकर पी लिया जाए। मेरे पास इसकी दलील नहीं है, इसलिए मेरी जुबान में यहाँ पर खामोश रख रहा हूँ। सिर्फ दम करके आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके दलाइल मौजूद है हमारे पास। बाज़ घरों में जो दोहरे लगे होते हैं, जैसे लोहे कुरानी है, उसमें लिखा होता है कि इसको अगर आप देख लें तो आप आसिफ से दूर रहेंगे। तो वो लोहे कुरानी पर जो है इतनी धूल जमी हुई होती है कि वो सालों से लगा हुआ है, साल से उसको घूर रहे हैं, सालों से वो लगा हुआ है, सालों से उसे घूर रहे हैं, लेकिन ना आसेब दूर हो रहा, ना तकलीफ दूर हो रही। और उसमें यह भी लिखा रहता है कि रिज्क में कुशादगी होगी, यह भी लिखा होता है। मैं कहना चाहूंगा, उठाइए सही बुखारी हदीस नंबर 5985, 5985। जिसे पसंद है उसकी रोजी में फराखी चाहिए, रोजी उसकी फराख कर दी जाए, जिसे ये चीज पसंद है और यह पसंद है कि उसकी उम्र दराज की जाए, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। ये मेरे नबी के अल्फाज हैं मुसलमानों। 5985 नंबर वाली हदीस बुखारी में। तो रोजी में अगर फराखी चाहिए है तो सिला रहमी करो। आज जुल्म कर रहे खुद अपने आप पर और लोगों पर, अपने रिश्तेदारों पर, तो सुभान अल्लाह रोजी में भी तंगी हो रही है। अल्लाह की इबादत से दूर हो गए तो अल्लाह ने कहा वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। रब ने कहा सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 24 है, जो मैं आपके सामने पढ़ा। तर्जुमा इस आयत का है वमन, और जो कोई भी अअरद अन ज़िक्री, मुंह मोड़ लेगा मेरे जिक्र से,
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا. جس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دے اس کو کون برکت اور راحت اور چین سکون دے سکتا ہے؟ لوگ اپنے گھر میں توغرے لگا رہے، تختیاں لگا رہے، مجاوروں کے پاس سے لا کر، مرشدوں کے پاس سے لا کر لوح قرآنی، اور اس کو تم دیکھو تو تمہارے گھر میں جو ہے روزی میں برکت آئے گی. یہ سب نہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف میں. قرآن حدیث جو تعلیم دے رہی ہے وہ آپ دیکھو. آپ اللہ کا ذکر کرو، سب سے بڑا ذکر ہے نماز، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. آپ نماز کی پابندی کرو، آپ کی روزی میں اللہ رب العالمین فراخی دیں گے. آپ صلہ رحمی کرو، آپ کی روزی میں فراخی ہوگی اور آپ کی عمر دراز ہوگی. نبی نے کہا مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، عمل کرو شریعت کے تعلیمات صحیح کے مطابق. کسی نے پوچھا ہے کہ نکاح کے بارے میں غیر اہل توحید سے اگر کوئی نکاح کے لیے اپنی بیٹی دے دے اس کے لیے کیا نصیحت؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. یہ رب کا قرآن ہے، سنو مسلمان. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221. بریلوی گھر میں اہل حدیث مسلمان کی لڑکی گئی نکاح ہو کر، اور وہاں پر وہ لوگ فاتحہ دلا رہے، دسواں کر رہے، 30 چہلم کر رہے، برسی کر رہے، جھنڈے کنڈے سب کر رہے، جو کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے نہیں کیے، تابعین نہیں کیے، تبع تابعین نہیں کیے، ائمہ محدثین نے نہیں کیا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں کیے، جبکہ ان کے نام پر 11ویں کرتے ہیں سب. سبحان اللہ. تو ایسے لوگوں کے گھر میں لڑکی گئی ہے، وہاں پر یہ سب خرافات کر رہے ہیں جو حرام کام ہے. غیر اللہ کے نام پر کھانا کھلانا، پکا کر فاتحہ دلا کر حرام ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115. یہ 4 آیات کے مطابق حرام ہے غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کا کھلایا جائے یا ذبیحہ کرنا. ایسے گھر میں یہ جو کام ہوتے بریلویت میں، وہاں پر یہ لڑکی گئی، اب وہ کہتی ہے نہیں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تو طلاق ہوا ہے. میں جانتا ہوں، سبحان اللہ، طلاق ہوا، ظلم ہوا اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اپنی بیٹیوں کو نکاح میں نہ دو. کس نے کہا؟ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں، مفتی نہیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. مسلمانوں، تقوی فرسٹ دین فتویٰ. پہلے تقوی یہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نکاح میں نہ دو مشرکہ عورت کو. مشرکہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ. اپنے نکاح میں نہ لاؤ ایک مشرکہ عورت کو. رب نے کہا ایک ایمان والی لونڈی زیادہ بہتر ہے ایک مشرکہ آزاد خوبصورت سے. اگرچہ کہ تم کو یہ مشرکہ عورت زیادہ بہتر لگے، لیکن تمہارے لیے بھلائی کس میں ہے؟ اللہ کہہ رہے ایک ایمان والی لونڈی میں. آگے کہتے ہیں کہ اپنے لڑکیوں کو مشرک مرد کے نکاح میں نہ دو. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، ایک غلام مومن زیادہ بہتر ہے مشرک مرد آزاد خوبصورت پیسے والے سے. اگرچہ کہ تم کو بھلا کون لگے پیسے والا مشرک مرد، لیکن اللہ کہتے بھلائی غلام مومن میں ہے. اور آگے کہا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ کر رہے قرآن اور حدیث کے خلاف میں کام، شرک کر رہے، درگاہوں جب بنانا حرام ہے تو درگاہوں پر جا کر درگاہ والے سے مانگ رہے اور سب کچھ کر رہے، تو ایسے شرک کرنے والے مسلمانوں کے گھر میں اپنے بیٹیوں کو دیں گے تو وہاں پر سب ظلم ہی ہوگا. اور اپنے گھر میں بھی اگر لے کر آؤ گے نکاح کر کے شرک کرنے والی عورت، تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف. اللہ نے کہا، یہ میرا فتویٰ نہیں، اللہ نے کہا یہ نار آگ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. بإذنہ، اللہ حکم دے رہا ہے مسلمانوں، اللہ حکم دے رہا ہے. اور اللہ اپنی آیتیں بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اگر آج ہماری بہنوں کا نکاح کسی بریلویت والے گھر میں ہو چکا ہے، سبحان اللہ، تو جو ہے بس دعا کرو ان کے لیے، اور کوشش یہ کرو اسلام پہنچانے کی اخلاق اور محبت اور آداب کے ساتھ انشاءاللہ صحیح دلائل اور فہم سلف کے مطابق پہنچانے کی کوشش کرو. اور ابھی جو نکاح نہیں ہوا ہے جن لڑکیوں کا جن لڑکوں کا، نکاح میں صرف موحد اور متبع سنت ہے اسی کو لے کر آؤ. کیونکہ 5090 صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے: خوبصورتی، مال و دولت، خاندان، حسب نسب اور دینداری. 4 چیز. لیکن نبی نے کہا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تُرْبَتْ يَدَاكَ، تم دین کو ترجیح دو اور دین کو ترجیح نہ دو تو تربت یداک، تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائے.
نبی کی بد دعا بھی ہے پھر یہ، سبحان اللہ۔ تو دین کو ترجیح دو، اور دین وہ جو عرش سے نازل ہوا ہے، جو نبی کے سامنے جس چیزوں کو عمل میں رکھنا، عقائد میں رکھنا دین کہلاتا تھا، وہی چیز آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، وہی دین پر چلنا ہے۔ آج یہاں پر کافی لوگوں نے زمین پر بھی دین اپنے بنا رکھے ہیں، یہ ادیان پر نہیں چلنا ہے۔ مسلمانوں، دین کو ترجیح دو، اور دین آج بھی محفوظ ہے قرآن و حدیث، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب نے کہا قرآن اور حدیث کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں، قیامت تک اللہ کریں گے۔ قرآن حدیث پڑھو، قرآن حدیث کے مطابق اپنا گھر میں ماحول رکھو، اور نکاح بھی کر کے لاؤ تو قرآن حدیث کے منہج پر چلنے والوں کو لاؤ، اور اپنے گھر کی لڑکی بھی قرآن حدیث کے منہج پر چلنے والوں کو دو۔